دس از صبح اور یہ لیکچر جو ہے یہ تھرڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے اسپیشلی کیونکہ اور بھی لیکچرز پڑے ہوئے ہیں چینل پہ فار کمپٹیٹیو ایگزامس. دس لیکچر از اونلی فار دا اسٹوڈنٹس آف تھرڈ ایئر، اسٹوڈنٹس کے لیے ہے یا پھر ان لوگوں کے لیے جو تھرڈ ایئر کی بکس کو ریویو کرنا چاہتے ہیں. تو جی مفاداتی یا فشاری گروپس ان کو ہم نے دیکھنا ہے. سب سے پہلے کی مینس دیکھنے ہیں اور میں اس کو اسی ریفرنس سے پڑھاؤں گی کہ میں اس کو بیسک وے میں لے کے چلوں گی اور سب سے ایزی وے میں پڑھاؤں گی بیکاز اگین میں نے آپ کو بتایا کہ لیکچر جو ہے وہ تھرڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے، لیکن جنہوں نے اپنے کانسیپٹس پولیٹیکل سائنس کے کنفرم کرنے ہیں، کلیئر کرنے ہیں، ان کے لیے بھی لیکچر بڑا ہیلپ فل ثابت ہوگا. تو بیسیکلی ایسا ہے کہ مفاداتی انٹرسٹ گروپس جو ہیں یا پریشر گروپس جو ہیں، جو ماڈرن ایج ہے اس میں جو رائے عامہ ہے یعنی جو لوگوں کی اپینین ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی. یہ چیز یہاں پر لکھی ہوئی ہے. مجلس قانون ساز کے ارکان قانون سازی کرتے وقت رائے عامہ کو نظر انداز نہیں کرتے. اردو ورژن میں ہے تو مجلس قانون ساز سے مراد یہ ہے، مجالس قانون ساز، کہ یہاں پر آپ کی لیجسلیٹو اسمبلی ہے اور جہاں پہ لیجسلیشن ہوتی ہے وہ آپ کی رائے عامہ کو نظر انداز نہیں کرتے. مطلب رائے عامہ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے موجودہ جمہوری دنیا کے اندر. تو جب دنیا میں رائے عامہ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ لوگوں کی رائے کو متاثر کیسے کیا جا سکتا ہے. تو لوگوں کی جو رائے ہے اس کو متاثر کیا جا سکتا ہے تھرو پروپیگنڈا. اور پھر اس پروپیگنڈا کو کیسے لے کے چلنا ہے، یہ ایموشنل تھریٹ بھی ہو سکتا ہے. یہ لوگوں کو آپ آگے لے کے جاتے ہیں، ان کو آپ جو اپنی سپیچز ہیں وہ سناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو سم ٹائم آپ فیکٹس دکھاتے ہیں، سوشل میڈیا کا یوز کرتے ہیں. تو اس طرح سے ان کی رائے بنائی جاتی ہے کسی بھی پارٹی کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں. کچھ گروہ ایسے ہوتے ہیں جو پارٹی کو بناتے ہیں، اپنی پارٹی اور مفادات کو حاصل کرنے کے لیے وہ کیا بناتے ہیں کہ گروپس بناتے ہیں جن کو مفاداتی گروپس کہا جاتا ہے، جن کو انٹرسٹ گروپس کہا جاتا ہے. یہ مفاداتی یا فشاری گروپس ہوتے ہیں. اب ان کی بھی ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ ٹائپس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اب اس میں سب سے پہلے ایک میتھڈ یہ کہ پیپر میں جب بھی آپ کو کوشچن آ جائے گا کہ مفاداتی یا فشاری گروپ کیا ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آپ نے میننگ لکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو اور میننگ لکھنے کے بعد پھر ان کی نیکسٹ آپ سے اقسام پوچھیں گے. تو پھر آپ نے یہ بتانا ہے کہ مفاداتی گروپس کی اقسام یہ ہیں. تو اس کے اندر پھر آپ نے کسی بھی رائٹر کا یا کسی بھی فلاسفر کا ذکر کر دینا ہے کہ فلاں فلاسفر یہ کہتا ہے، اس کا ریفرنس دے دینا ہے. تو مثال کے طور پر ان کی اگر ہم اقسام پڑھیں تو اس میں یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنل مفاداتی گروہ میں یہ گروہ بعض اہم پبلک اداروں مثلاً، اب انسٹیٹیوشنل سے مطلب یہ ہے کہ کسی قسم کے انسٹیٹیوشن سے منسلک ہیں. پبلک ادارے ہیں، مسلح افواج ہیں، بیوروکریسی ہے، ٹھیک ہے، قانون مجلس قانون وغیرہ جو ہیں اس میں فعال ہوتے ہیں. مطلب یہ ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے مفادات حاصل کر. مثال کے طور پہ کوئی ادارہ یا کوئی گروہ جس کے اندر کوئی انسٹیٹیوشن جس میں کچھ لوگوں کا ایک گروپ ہے اور وہ اپنے مخصوص مفادات کو یا اپنی جو ان کا ہوتا ہے، ان کا منشور ہوتا ہے یا جو ان کے مقاصد ہوتے ہیں جو ذاتی ہوتے ہیں موسٹلی ان کو حاصل کرنے کے لیے جب وہ کوئی جدوجہد کرتے ہیں، ان پہ پریشر ڈالتے ہیں، پروپیگنڈا کہتے ہیں، تو ان گروپس کو مفاداتی گروپس کہا جاتا ہے. کالجوں یونیورسٹیوں میں طلبہ اور اساتذہ کی تنظیمیں اسی گروپ کا حصہ ہیں. اس کے بعد ایسوسی ایشنل گروپس ہیں جن میں مفاداتی گروہوں میں سب سے جو اہم قسم ہے یہ بڑے فعال اور منظم ہوتے ہیں، مینس ٹو سے یہ منظم ہوتے ہیں اور یہ صنعت میں، تجارت میں ڈیفرنٹ جیسے آپ کی انڈسٹریز ہوگی، آپ کی اور بہت سارے شعبے ہیں، لیبر ہے، ان تمام شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں اور وہاں پہ ایک گروپ کی صورت میں کام کرتے ہیں. تو الٹیمیٹلی بات یہ ہے کہ گروپس کی صورت میں کام کرتے ہیں. نان ایسوسی ایشنل گروپس وہ ہوتے ہیں جو ایسوسی ایشن سے منسلک نہیں ہوتے. اس میں آپ ڈفرینٹ اپنی خونی رشتوں کو شامل کر سکتے ہیں، برادری کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، جرگہ کے لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ زیادہ منظم نہیں ہوتا ہے کیونکہ بیسیکلی ان کا ایک نالج بھی زیادہ نہیں ہوتا.
تو بیسیکلی یہ جو گروہ ہیں وہ احتجاج کے ذریعے کیا کرتے ہیں کہ حکومت کی توجہ اپنی طرف کرتے ہیں. اس میں کوئی مذہبی گروپس بھی ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی طبقاتی کوئی ایک مخصوص طبقہ جیسے سندھی, بلوچی, پٹھان, ٹھیک ہے, یہ کسی بھی قسم کا کوئی مذہبی فرقہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ مطالبات منوانے کے لیے کیا کرتے ہیں, پریشر ڈالتے ہیں. اسی بات سے آگے اگر ہم چلیں تو دہشت پسند مفاداتی گروہ ہوتے ہیں, ٹیررسٹ انٹرسٹ گروپس. دہشت پسند مفاداتی گروہ غیر منظم ہوتے ہیں, یہ انتشار اور لاقانونیت کا شکار ہوتے ہیں, قانون کو فالو نہیں کرتے, ٹھیک ہے, لا لیسنس ہوتی ہے ان کے اندر, جلسے جلوس اور تشدد سے جو ہے نا امن اما کا جو مسئلہ ہے وہ مطلب جو امن ہے اس کو وہ متاثر کرتے ہیں. تو ان کو جو ہے بیسیکلی احتجاج کی جو راہیں ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں, لیکن بے ہنگم طریقے سے کرتے ہیں. تو ان کا جو بیسیکلی کام ہوتا ہے وہ دہشت پھیلا کر یا غلط طریقے سے احتجاج کر کے جلاؤ گھیراؤ یا اس طرح کر کے جو ہے اپنے کام منواتے ہیں. اس طرح سے پروموشنل گروپس ہوتے ہیں, یہ گروپ معاشرتی فلاح بہبود اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کے لیے کام کرتے ہیں, چیزوں کو پروموٹ کر. اس کے علاوہ روایتی گروپ ہوتے ہیں جو آپ کی جو کلچر ہے, آپ کی جو ویلیوز ہیں, آپ کی جو نارمز ہیں, رسم و رواج ہیں, جو خونی رشتوں پر بھی منسلک ہو سکتے ہیں, کسی مخصوص برادری کے بھی ہو سکتے ہیں, تو ان چیزوں کو وہ پروموٹ کرتے ہیں. پھر طبقاتی گروپس وہ ہوتے ہیں جو اپنے معاشی مفادات کے تحفظ کے طبقہ, ایک مخصوص قسم کا طبقہ, جیسے ٹیچرز کا طبقہ ہے, مزدور طبقہ ہے. جی آواز آ رہی ہے ابھی آپ کو؟ جی تو بات یہ ہو رہی تھی کچھ روایتی گروپس ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں طبقاتی, اور طبقاتی گروپس کی بات ہو رہی ہے کہ ان میں جو ہے وہ اپنے معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے کوئی جیسے ٹیچرز کا طبقہ ہو جاتا ہے, کچھ جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں جیسے وہ آپ کہتے ہیں میڈیوکر طبقہ ہے, ٹھیک ہے, یہ ہائی اسٹیٹس طبقہ, وہ اپنے مخصوص مفادات کے تحفظ کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. میلز میں جیسے ڈفرینٹ ملازمین ہوتے ہیں. اب آگے ہم نے دیکھنا ہے کہ فشاری گروپس میں اور مفاداتی گروپس میں کیا فرق ہے. تنظیم کا فرق ہے, فشاری گروپس بڑے منظم ہوتے ہیں اور اپنے مخصوص مفادات کے اصول کے لیے بڑے منظم ہو کے کام کرتے ہیں, لیکن مفاداتی اتنے نہیں ہوتے. اس میں پھر وہ کاسٹ والا بھی آ جاتا ہے, مذہبی گروپس بھی آ جاتے ہیں. فشاری گروپ سیاسی اداروں پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں, حکومت اور متعلقہ اداروں پر مسلسل دباؤ ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے. سیاسی حلقوں میں انہیں اثر و رسوخ حاصل کرنا ہوتا ہے, جبکہ جو مفاداتی گروپس ہوتے ہیں وہ صرف ان کی مخصوص سرگرمیاں ہوتی ہیں اور وہ اتنی مؤثر نہیں ہوتی, وہ منظم نہیں اتنے ہوتے, اور وہ اپنے جو ہے نا جسٹ ان کو اپنے مفادات چاہیے ہوتے ہیں, اور جب اس گروپ میں سے کچھ لوگوں کے مفادات کسی اور طرف ہوتے ہیں تو وہ گروپ جو ہے وہ ٹوٹ بھی جاتا ہے. اب ہم فشاری گروپس کی کائنڈ آف پریشر گروپس, یہ ان کا کام ہے پریشر ڈالنا. جیسے کاروباری گروہ ہے تو ڈفرینٹ کاروباری گروپس میں اپنے کاروبار کے حساب سے وہ پریشر ڈالتے ہیں. امریکہ کا چیمبر آف کامرس, اسی طرح سے صنعتوں کے اوپر کم سے کم ٹیکس کرنے کے لیے پریشر ڈالا جاتا ہے, ہڑتالیں کی جاتی ہیں, اسٹرائکس کی جاتی ہیں, مزدوروں سے کام بند کروا دیے جاتے ہیں. تو یہ فشاری گروپس ہوتے ہیں. اسی طرح سے مزدوروں کے جو گروپس ہیں, مزدور گروپس ہیں, وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے یہ کام کرتے ہیں, جیسے ٹریڈ یونینز ہیں, مزدوروں کا طبقہ ہے, وہ اسٹرائکس کر دیتے ہیں, ملوں کو بند کر دیتے ہیں, کام نہیں کرتے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اسی طرح سے زرعی گروپس ہیں. جمہوری ملکوں میں زراعت کے میدان میں بھی دو قسم کے فشاری گروپس پائے جاتے ہیں. ایک وہ جو زراعت کی مجموعی طور پر نمائندگی کرتے ہیں اور ان کا مقصد کسانوں کی حالت کو بہتر بنانا, ٹھیک ہے, اور یہ ان کا حصہ ہوتے ہیں. ٹیکسوں کے سلسلے میں یہ کیا کرتے ہیں کہ مراعات حاصل کرتے ہیں. اسی طرح سے پیشہ ورانہ گروپس ڈفرینٹ پیشوں سے منسلک. فشاری گروپس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ مختلف پیشوں سے منسلک افراد, جیسے کوئی مزدور ہے, کوئی ملوں سے مشتمل ہے تو وہ انڈسٹریز والے گروپ میں, کوئی تجارت کا کام کر رہا ہے تو وہ تجارتی گروپس میں, کسی کا کوئی مخصوص پیشہ ہے, گورنمنٹ کا ملازم ہے یا کوئی بھی ملازم ہے جیسے وکلا ہیں, تو وہ کیا ہوں گے کہ بیسیکلی ان کا ایک پورا کا پورا طبقہ ہوگا. پھر اس کے بعد جو اساتذہ ہوں گے, جیسے آج کل سندھ میں کشمیر میں بھی اسٹے ہوا ہے ٹیچرز کی جاب پہ, تو وہ پتہ نہیں اب ویڈیو اسٹوڈنٹس کس ٹائم پہ دیکھیں گے, تو میں جون 2023 کی بات کر رہی ہوں.
تو وہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے پھر اپنا عدالت سے رجوع کیا سب نے مل کے، اور کوئی بھی اگر آپ کی جاب کہیں پر ایشو ہوتا ہے تو سارے ٹیچرز مل کے جاتے ہیں اپنے کام نکلوانے کے لیے، اپنا کام کمپلیٹ کروانے کے لیے. یہ پیشہ ورانہ گروپس ہوتے ہیں. احتجاجی گروہ انتہا پسند فشاری ہوتے ہیں، مطلب یہ بہت زیادہ ہائپ کریٹ کرتے ہیں، جلسے جلوس نکالتے ہیں، ہڑتالیں کرتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں. تو یہ ڈفرینس ہے. اب آپ کا کوشچن ہے کہ فشاری اور مفاداتی گروپس کیا ہوتے ہیں، ان میں کیا فرق ہوتا ہے. 2 فرق آپ کو بتا دیے. یہ زیادہ منظم بھی ہوتے ہیں کیونکہ ایک ادارے سے منسلک ہوتے ہیں، ایسوسیشن سے منسلک ہوتے ہیں، ان کا پیشہ ایک ہوتا ہے، ان کا کلچر ایک ہوتا ہے، ان کی سیم چیز ایک ہوتی ہے. لیکن جو مفاداتی ہوتے ہیں جس مفادات ہوتے ہیں، اور جب مفادات کچھ لوگوں کے اس میں سے ختم ہو جاتے ہیں وہ اتنے منظم نہیں رہ پاتے. یہ بیسک فرق ہو گیا. اور وہ مفاداتی ہیں اور یہ فشاری ہیں، اور ان کی آگے سب ٹائپس ہیں. تو یہ آپ کا کوسچن ہو گیا پورا. آگے فشاری گروپس کے سیاسی اقدام کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں. چندہ کی فراہمی، پروویژن آف فنڈس. تو یہ کیا کرتے ہیں جی، مختلف جماعتوں کو چندہ فراہم کرتے ہیں، اور پھر جب وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان سے اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں. خود انتخابات میں حصہ نہیں لیتے بلکہ ان کو چندہ فراہم کرتے ہیں. پھر اسی طرح سے لابی بناتے ہیں. لابنگ کیا ہوتا ہے کہ آپ مقننہ کے اندر، مقننہ کیا ہے، لیجسلیٹو اسمبلی، وہاں پر آپ نے جب جانا ہے، اس میں سینٹ بھی ہے، نیشنل اسمبلی، اس کو مل ملا کے مقننہ بولتے ہیں. اس میں جائیں گے اور اس کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے جن کو ساری کاروائی کا پتہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو وہ پھر ان سے مل کے ضیافتوں پہ، ان کی دعوتوں پہ خرچ کرتے ہیں، لابنگ کرتے ہیں. جاذب شخصیت، یہ جاذب نظر شخصیت کے مالک ہوتے ہیں یہ جو لابنگ کرنے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سم ٹائم وہ دھمکی سے بھی اور رشوت دے کے بھی اور ڈفرینٹ ہتھ کنڈے استعمال کر کے. لابنگ کیا ہوتا ہے؟ لیجسلیچر کی جو قانون سازی کا جو میتھڈ ہے اس میں اثر انداز ہونا. تو اس طرح سے وہ اس میں اثر انداز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس پہ اثر انداز ہونے کے بعد جو ہے وہ اپنی مرضی کی قانون سازی کرواتے ہیں. اس کو لابنگ کہتے ہیں. احتجاجی ہتھ بھی وہ استعمال کرتے ہیں. اگر ان کے مطالبات کو تسلیم نہ کیا جائے تو جلد سے جلوس، ہڑتالیں، گراؤ، اس کے بعد جلاؤ، یہ سارے کام کرتے ہیں. پروپاگنڈا ڈفرینٹ قسم کا ہو سکتا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر ڈفرینٹ ویڈیوز چلانا، تصویریں دکھانا، لوگوں کے ذہنوں کو مائل کرنا. ٹھیک ہے. لوگوں کی رائے چینج کرنے کے لیے جلسے کروانا. ٹھیک ہے. تو یہ سارے پروپیگنڈا کے طریقے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کی راہ کو ہموار کیا جا سکے. پھر یہ اپنے کام کو، اپنی سروسز کو اچھے طریقے سے چلانے کے لیے ایک اور کام بھی کرتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں کہ ماہرین ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ طرح کے، ان کو بلاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں آپ ہمیں اپنی خدمات دیں، اس کے سلسلے میں ہم آپ کو پیسے دیں گے. ان کو بھاری تنخواہوں پہ رکھتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ ہم کس طرح سے اپنے کام کو کریں. تو سوال یہ ہے کہ ان کے کام کرنے کے طریقے کیسے ہیں، مطلب کس طرح سے اپنا کام کرتے ہیں. تو کام ایسے کرتے ہیں. پھر اطلاعات کی فراہمی، مختلف ذریعوں سے یہ مختلف قسم کی پہلے اطلاع لیتے ہیں اور پھر ان اطلاع کے مطابق، حالات کے مطابق اپنے جو ہیں وہ کام نکلواتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو فشاری گروپس ہیں وہ اپنا کام کس طرح سے جاری رکھتے ہیں. احتجاجی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، پروپیگنڈے کرتے ہیں، لابنگ کرتے ہیں، چندہ فراہم کرتے ہیں، ماہرین کی خدمات لیتے ہیں، اطلاعات کی فراہمی، اطلاعات لیتے ہیں اور اس کے مطابق پھر اگلا لاہ عمل تیار کرتے ہیں. سو گو ٹو دا نیکسٹ. فشاری گروپس کی کامیابی کس وجہ سے ہوتی ہے، یا اس کے پیچھے کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں، مطلب کیا لوازمات ہیں، کنڈیشنز کیا ہیں ان کے کامیاب ہونے کی. ممبرز، نمبر آف ممبرز. کسی بھی فشاری گروہ کی کارکردگی اور حکومت پر اس کے اثر و رسوخ کے سلسلے میں تعداد رکنیت بڑی اہمیت کی حاصل ہے، مطلب ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے. چنانچہ سیاسی جماعتیں ان پر پرزور حمایت کرتی ہیں ان کی. تاہم ان کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں نا، اب آپ فشاری گروپ کسی کا حصہ ہیں تو اس کے اگر ممبر زیادہ ہیں تو اوبیسلی پھر ان کا اپنے اپنے ایریا کے اندر اثر و رسوخ ہوگا. پھر جو بھی سیاسی جماعت کا بندہ آئے گا اس کو ووٹس چاہیے ہوں گے تو وہ وہاں سے اس کے ریفرنس سے اس کو ووٹ مل جائیں. تو جتنی زیادہ تعداد ہوگی اتنا ہی زیادہ یہ کامیاب ہوں گے. سماجی مقام ہے، سوشل سٹیٹس. وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کے جو فشاری گروپس ہیں اس میں کس طرح کے لوگ ہیں، ان کو لوگوں میں کتنا مقام حاصل ہے، ان کی بات کتنی بولی جاتی ہے، کتنی مانی جاتی ہے. جب تعداد زیادہ ہے، ہر ایریا میں لوگ ہیں، تو ظاہر ہے آپ کو ووٹ بھی زیادہ ملیں گے. پھر ہر ایریا میں ایسے لوگ ہیں جن کو وہ لوگ رسپیکٹ بہت دیتے ہیں، جن کی بات بہت مانتے ہیں، تو obviously پھر اس سے بھی زیادہ ملیں گے. تیسرا طریقہ کون سا ہے جس سے آپ کو کامیابی مل سکتی ہے، کنڈیشنز کیا ہیں، شرائط کیا ہیں کہ آپ کو کامیابی ملے گی. اتحاد بڑا ضروری ہے ان میں. پھر قیادت، لیڈرشپ بڑی مضبوط ہونی چاہیے، ورنہ تو یہ بکھر جائیں گے، متزلزل ہو جائے گا گروپ. اور اس کے بعد پیشہ ورانہ مہارت.
پروفیشنل سکلز ان کے پاس ہونی چاہیے. جیسے وہ کہتے ہیں وہ ماہرین کو ہائر کرتے ہیں اور وہ ان سے کام لیتے ہیں، تو ان کے پاس مہارت ہونی چاہیے. مالی طور پر انہیں مستحکم، فائنینشلی اسٹیبلش ہونا چاہیے. ظاہر سی بات ہے جب لوگوں کو ملنا ہے، ملانا ہے، ان کو اپنے کھلانا پلانا بھی ہے، ان کے کام کرنے ہیں، ٹریول کرنا ہے، تو مالی طور پہ ایک گروپ کو مستحکم ہونا پڑے گا. پھر وہ اپنے ممبرس کو پے کرے گا، پھر وہ اپنے علاقوں میں جائیں گے، پھر ان سے ووٹ لیں گے، پھر وہ پیچھے سے ان لوگوں کی بیک ہوگی. تو پھر یہ حکومت کے اوپر یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر اثر انداز ہوں گے، ان کو پریشر ڈالیں گے کہ آپ اگر ہمارا کام کریں گے تو آپ کا یہ کام ہوگا. اگر ان کو پتا ہو کہ اس بندے کے پیچھے کوئی ہاتھ نہیں ہے یا اس کی کوئی پاور نہیں ہے تو وہ obviously ان کا کام نہیں کریں گے. ادر اسپیکٹ جو ہیں اس کے بعد دیگر میں دیکھیں تو فشاری گروپ کو وسیع عوامی حمایت حاصل جس کو ہوتی ہے وہ اپنے مفادات میں کامیاب ہو جاتا ہے. ذرائع ابلاغ اچھی ہونی چاہیے اور آپ کی بیوروکریسی یعنی نوکر شاہی کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے آپ نے، جو آپ کی بیوروکریسی ہے. تو بات کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کے تعلقات بھی ہونے چاہیے. تو بات پوری یہاں پہ آ گئی کہ ان کو کامیاب ہونے کے لیے ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ضروری ہیں، جو کنڈیشنز ہیں کہ جن کے بغیر کامیاب نہیں ہوا جا سکتا. تو یہ وہ کنڈیشنز ہیں. آپ کا سماجی مقام بھی ہونا چاہیے، اتحاد بھی ہونا چاہیے، آپ کے پاس پیسے بھی ہونے چاہیے، آپ کے پاس جو ہے ممبرس کی تعداد بھی زیادہ ہونی چاہیے تاکہ وہ ڈفرینٹ علاقوں میں جا کے اپنا کام کر سکیں. پیشہ ورانہ مہارت بھی ہونی چاہیے، مالی طور پہ مستحکم بھی ہونا چاہیے، اور ڈفرینٹ پہلو مطلب کہ آپ کو وسیع عوامی حمایت بھی حاصل ہونی چاہیے. اس کے بعد سیاسی جماعتوں میں اور فشاری گروپس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سیاسی جماعت جو ہے وہ ہمہ گیر ہوتی ہے، مطلب پورے ملک کی ہوتی ہے. گروپ جو ہے وہ مخصوص قسم کی اس مخصوص بات حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہ ایک فرق یہ ہو گیا. دوسرا فرق یہ ہے کہ نظریاتی بنیاد، نظریاتی سے مراد مطلب نظریہ، سوچ کا فرق ہے. سیاسی جماعت کی کوئی سوچ ہوتی ہے، کسی نظریہ پہ قائم ہوتی ہے، عوام میں اس نظریہ کو مقبول کرنے کے لیے آگے جاتی ہے. جیسے وہ ہماری بھٹو کے دور میں سوشلزم کا انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان میں روٹی، کپڑا اور مکان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہم نے جو بیسک چیزیں ہیں لوگوں کو خود کرنی. اس طرح سے جو فشاری گروپس ہوتے ہیں ان کی کوئی بنیاد، نظریاتی بنیاد نہیں ہوتی، صرف اور صرف معاشی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں. ان کو صرف یا پیسہ چاہیے ہوتا ہے یا مفادات چاہیے ہوتے ہیں، اور پیسے کے پیچھے بھی پس پردہ مفادات ہی ہوتے ہیں. مطلب کہ نظریاتی بنیاد نہ ہو، مینیفیسٹو کسی بھی پارٹی کی طرح نہ ہوا. ٹھیک ہے. سم پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہوتی ہیں جو صرف دکھاتی ہیں کہ ہماری نظریاتی بنیادیں ہیں، لیکن پس پردہ ان کے بھی مفادات یہی ہوتے ہیں. لیکن بہرحال کہا یہ جا سکتا ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مفادات پر منشور لے کے آتی ہیں، نظریہ لے کے آتی ہیں، اور جو گروپس ہوتے ہیں انہوں نے تو کھلے عام کہا ہے کہ بھئی ہم تو اپنے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم تو ملک گیر کام نہیں کر رہے، اور نہ ہی ہم نہ کوئی نظریہ لے کے آئے ہیں، ہم تو صرف پیسے کے یا مفاد کے لیے ہیں. تو تیسرا فرق اس میں یہ ہے فشاری گروپ میں اور سیاسی جماعت میں کہ سیاسی جماعت، اب آپ لوگوں نے کی ایک کنفیوژن بھی دور کر دوں کہ فشاری اور مفاداتی گروپ کو بھی آپ نے سیم سمجھ کے چلنا ہے. اس میں فرق میں تھوڑا سا ان میں مائنر سا فرق ہے، بہت زیادہ فرق نہیں ہے. الٹیمیٹلی مقصد یہی ہے کہ فشاری میں یہ آ جاتا ہے کہ زیادہ منظم ہوتے ہیں، مفاداتی زیادہ منظم نہیں ہوتی. فشاری میں زیادہ پیشہ ورانہ لوگ ہوتے ہیں بس. باقی یہ فرق وہی سیم ہی ہے دونوں میں، ہمہ گیریت ہے، نظریاتی بنیاد ہے، مقاصد کا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سیاسی جماعتوں کے مقاصد ہمہ گیر ہوتے ہیں، پورے ملک کے لیے جی عوام کی مدد کرنی ہے، پورے ملک کو ایسے لے کے چلنا ہے، ہم نے گورنمنٹ لینی ہے، ہم نے انڈسٹری کو ترقی دینی ہے، ہم نے انفراسٹرکچر کو پروموٹ کرنا ہے. لیکن یہ جو فشاری گروپس ہوتے ہیں ان کا یہ کوئی اس طرح کا کام نہیں ہوتا. اسی طرح سے اقتدار کا حصول جو ہے سیاسی جماعت چاہتی ہے، جبکہ گروپس ایسا نہیں چاہتے، وہ تو صرف اپنے مفاد لینا چاہتے ہیں. اٹس سو سمپل اور بہت ایزی ہے. تنظیم جو ہے سیاسی جماعتیں زیادہ منظم ہوتی ہیں، اور یہ جو ہیں بیسیکلی گروپس منظم نہیں ہوتے، یہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتے ہیں. سیاسی جماعتیں جب آپ چھوڑتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہورس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، اس نے پولیٹیکل پارٹی چھوڑ دی ہے، اور وہ جی لوٹا ہے، اور اس طرح کے ورڈز بولے جاتے ہیں. جبکہ جو مفاداتی گروپس یا فشاری گروپس کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے کبھی بھی چھوڑتے ہیں. پولیٹیکل پارٹی بھی بہت آج کل اگزامپلس ہیں کہ چھوڑی جاتی ہیں، لیکن بہت اس کی بنسبت جو ہے گروپس کی بنسبت یہ ہے ریشو بہت کم ہے تو وہ بھی بہت زیادہ، لیکن ان کی نسبت ذرا کم ہوتا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوتا پارٹی کو چھوڑنا، کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں ہوتا. مخصوص مفادات، سیاسی جماعتیں جو ہیں بلا امتیاز پورے ملک کے عوام کے مفادات کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہیں. وہی بات بار بار آ رہی ہے، عوام سے براہ راست جو ہے وہ ان کا رابطہ ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کا، جبکہ جو یہ گروپس ہیں یہ صرف اپنا کرتے ہیں. تو اس میں ہمہ گیریت فرق ہے. ہمہ گیریت سے سیاسی جماعتیں ہمہ گیر ہوتی ہیں،
یہ گروپس نہیں ہوتے. سیاسی جماعتوں کا نظریہ ہوتا ہے، ان کا نظریہ نہیں ہوتا. ان کی رکنیت جو ہے وہ ملک بھر میں سرکاری ملازمین کے علاوہ کوئی بھی نہیں حاصل کر سکتا. سرکاری ملازمین کے علاوہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی نہیں حاصل کرتا، ایسا نہیں ہے. سرکاری ملازمین کے علاوہ جو ہے وہ رکنیت ہوتی ہے پولیٹیکل لیڈرز کی، جو انہیں لوگ الیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور رکنیت فشاری گروپ میں جو ہے وہ بندہ لے سکتا ہے جس کے پاس جو ہیں وہ مفادات سیم ہوتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز میں جو آپ جب الیکٹ ہو کے آتے ہو تو وہ سرکاری ملازم پھر آپ بن جاتے ہو. مقاصد کا فرق ہوتا ہے. پھر جو اقتدار کا اصول، تنظیم، مخصوص مفادات ہوتے ہیں، ان کے عوام سے براہ راست رابطہ ہوتا ہے. انتخاب میں حصہ لینا ایک اور بڑا فرق ہے. سیاسی جماعتیں لیتی ہیں اور فشاری گروپس نہیں لیتی ہے. بہت ایزی سی چیزیں آپ نے دیکھا، آج ہم نے پڑھا کہ فشاری گروپس میں اور مفاداتی گروپس میں فرق کیا ہے. آپ کو پیپر میں فرق آئے تو آپ نے سب سے پہلے میننگ لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے پوائنٹس میں یہ لکھنا ہے، پھر آپ نے فرق لکھنا ہے، اور اگر مقاصد پوچھیں تو پھر آپ نے مقاصد لکھنے ہیں. اگر فشاری گروپس اور پولیٹیکل پارٹیز کے فرق کو پوچھیں تو پھر آپ نے ایک ایک کر کے ہیڈ اچھی سے دے کے فرق لکھنا ہے، لاجیکلی سمجھنا ہے. نیچے اس کے وہ بھی دیے ہوئے ہیں، کوسچنز بھی دیے ہوئے ہیں. فشاری گروپس کیا ہیں، سیاسی اقدام کے طریقے بتائیں ہیں. وہ ہم نے وہ پڑھا ہوا ہے کہ اس کے سیاسی اقدام کیا ہیں. مطلب کہ دیکھیں نا، وہ لوگ کام کرنے کے طریقے سیاسی کام کیا ہے، زندہ کی وہ بھی بناتے ہیں. ٹھیک ہے. تجارتی ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں، پروپیگنڈے ہیں، ماہرین کی خدمات لیتے ہیں. تو یہ سیاسی اقدام ہے، مطلب کہ وہ کام کیسے کرتے ہیں، قدم کیسے بڑھاتے ہیں آگے. پھر ان کی اقسام وہ آپ نے پڑھ لی. فشاری مفاداتی گروپ سے کیا مراد ہے، فشاری کیا ہے. پھر اس کے فشاری مفاداتی گروپ کی کامیابی کے لوازمات. یہ آپ نے سارے چیپٹر کو کر لینا ہے، چھوٹا سا چیپٹر ہے. اور پولیٹیکل سائنس والوں کے کی بک جو ہے اس میں اگلے 3 چیپٹرز ہیں. بی اے کی بک ہے پنجاب یونیورسٹی کی. تو فشاری اور مفاد پرست گروپس میں فرق ہے. لابی کرنا کیا ہوتا ہے. لابنگ جو ہے وہ سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اکثر کوسچن آ رہا ہوتا ہے اور پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ لابی کیا ہوتا ہے. تو لیجسلیٹو اسمبلی میں لابنگ کرنا ہوتا ہے کہ آپ لیجسلیٹو اسمبلی میں کچھ لوگ ہیں جو اپنے مفادات کے حصول کے لیے کام کر رہے ہیں اور لیجسلیچر پر اور قانون سازی پر اثر انداز ہو رہے ہیں. تھینک یو سو مچ اسٹوڈنٹس. گڈ لک ٹو آل آف یو. اللہ حافظ.